الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ بعد الحمد والصلاة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتق اللہ يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آج 12 شعبان المعظم 11 فروری 2025 شعبان کے حوالے سے چند اہم باتیں گوش گزار کرنا مقصود ہیں، اور آج ہم یہ بھی بتائیں گے کہ جو رزق کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں انہیں کون سے اعمال کرنے چاہیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ جیسے ہی رجب شروع ہوتا تھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور رمضان کی نعمت نصیب فرما۔ چنانچہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ رجب رحمت کی ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا مہینہ ہے۔ جب رحمت کی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو مومن کے دل میں ایک امید سی پیدا ہو جاتی ہے کہ اب میرے اوپر رحمت کی موسلا دھار بارش کے آثار شروع ہو گئے ہیں۔ شعبان میں رحمت کے بادل بنتے ہیں اور رمضان میں رحمت کی موسلا دھار بارش برستی ہے۔ رجب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے اور شعبان میں بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور 4 محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ شعبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں ہر انسان کی سالانہ رپورٹ پیش کی جاتی ہے کہ اس نے پورے سال میں کیا کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اکثر اس لیے روزے رکھتا ہوں شعبان میں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں اس وقت روزہ دار پایا جاؤں۔ حالانکہ ان کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کے باوجود وہ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے اور شعبان میں روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ شعبان میں نہ صرف مومن کی سالانہ رپورٹ پیش کی جاتی ہے بلکہ ہر انسان کا بجٹ بھی بنتا ہے کہ اگلے سال کون کیا کرے گا، کون زندہ رہے گا، کون مرے گا، کس کا نکاح ہوگا، کس کی شادی ہوگی، کس کو کتنا ملے گا، کس کو اقتدار ملے گا اور کس سے اقتدار چھینا جائے گا، کسے رسوا ہونا پڑے گا اور کس کو عزت ملے گی۔ غرض یہ کہ سال کی پوری ترتیب اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں کہ اگلے سال میں کون کیا کرے گا، اس کی حرکات و سکنات کیا ہوں گی، اس کو کتنا ملے گا اور کیا ملے گا۔ تو شعبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔
आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान से 2 महीने पहले दुआ मांगना शुरू कर देते थे कि ऐ अल्लाह रजब में बरकतें अता कर, शाबान में बरकतें अता कर और रमज़ान का महीना नसीब कर। शाबान में एक रात ऐसी आती है जिसको शाबान की 15वीं रात कहा जाता है, 15 शाबान की रात। इस रात बजट बनता है, मगर जो फहरिस्त बनती है वो हतमी नहीं होती, उस पे हर मोमिन अपील कर सकता है। उसके लिए जो लिखा जाता है, जो तरतीब दी जाती है, उस पे वो अपील कर सकता है 27 रमज़ान तक, तब्दीली करवा सकता है। शाबान की 15 की रात को ये तरतीब दी जाती है कि कौन मरेगा, कौन जिंदा रहेगा, किसका निकाह होगा, किसको कितना मिलेगा, कौन कितनी नेकियां करेगा और कौन गलत हरकतें करेगा, ये सब लिखा जाता है। तो उसमें तब्दीली करवाने के लिए हमारे पास वक़्त होता है 27 रमज़ान तक। 27 रमज़ान को हतमी फहरिस्त फरिश्तों के हवाले कर दी जाती है, फिर किसी किस्म की तब्दीली नहीं हो सकती। इसलिए इन दिनों में जो शाबान की 15 के बाद 27 रमज़ान तक जो दिन है, इन दिनों में इंसान अपने रब से तब्दीली करवा सकता है। हम ज़्यादातर रिज़्क़ के हवाले से परेशान होते हैं कि हमारा गुज़र बसर कैसे होगा, दिन रात कैसे गुजरेंगे, हमारी खुशहाल ज़िंदगी के लिए जो वाफिर मिक़दार में हमें रिज़्क़ चाहिए वो कैसे मिलेगा। तो हम कुरान से पूछते हैं कि रिज़्क़ के हुसूल के लिए क्या क्या आमाल करने चाहिए, कौन कौन से काम करने चाहिए। उन कामों का हम शाबान में खूब एहतमाम करें, इसके अलावा पूरे साल में खूब एहतमाम करना चाहिए। तो चंद काम, चंद आमाल बता देता हूं और कुरान अज़ीमुश्शान से उसकी दलील भी पेश करूंगा इंशाअल्लाह। रिज़्क़ की वजह से जो लोग परेशान हैं उनके लिए सबसे पहला अमल फरमाया, नमाज का खूब एहतमाम करो। इरशाद रब्बानी है, वअमुर अहलक बिस्सलात वस्तबिर अलैहा ला नस्अलुका रिज़्क़ा नहनु नर्ज़ुकुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुद भी नमाज का एहतमाम करें, अपने घर वालों को भी नमाज के लिए कहें। हम आपसे रिज़्क़ का सवाल नहीं करते, बल्कि रिज़्क़ तो हम ही देते हैं। आपका काम सिर्फ नमाजों का एहतमाम करना है, आपका काम नवाफिल का एहतमाम करना, आपका काम खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ना है। रिज़्क़ हमारे ज़िम्मे है। तो इससे यह मालूम हुआ कि जो लोग नमाज का खूब एहतमाम करते हैं, खुशू खुजू के साथ नमाजों का एहतमाम उनके वक्तों में करते हैं, जो अल्लाह ने 5 नमाजें फ़र्ज़ की हैं उनको उनके मुकर्रर औकात में पढ़ते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देते हैं। हकीकत में रिज़्क़ ऊपर से आ रहा होता है। वो मोमिन, वो मुसलमान, वो ईमानदार, वो नमाजी सिर्फ़ और सिर्फ़ बज़ाहिर थोड़ी सी नक़्ल हरकत कर रहा होता है। चूँकि अल्लाह ने हमें असबाब के साथ वाबस्ता किया है, तो हम सिर्फ़ सबब इख्तियार कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला ऊपर से अपने ख़ज़ानों के मुंह को खोल देते हैं। इतना रिज़्क़ मिलता है, इतना मिलता है कि दुनिया दंग रह जाती है। बड़े बड़े अक्लमंद दंग रह जाते हैं कि इतनी इत्मीनान वाली ज़िंदगी ये कैसे गुजार रहे हैं। तमाम फ़िक्रों को छोड़ के बंदगी खुदाबंदी में
اپنے آپ کو کھپا دو، وہ اپنے خزانوں کا منہ کھول دے گا۔ ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فرمایا کہ نماز برائی سے، بے حیائی والے کاموں سے روکتی ہے۔ جب نماز کا اہتمام ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی حرام کاموں سے جان چھڑا دیں گے، ان کاموں سے اللہ تعالیٰ جان چھڑا دیں گے جو ان کو ناپسند ہیں، یا اللہ کو ناپسند ہیں جو کام، اللہ ان سے جان چھڑا دیں گے۔ دوسرا عمل، دوسرا دروازہ جو ہم نے خود بند کیا ہوا ہے، فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْحَارًا۔ تم اپنے رب سے توبہ کرو، استغفروا ربکم، استغفار کا حکم دیا جا رہا ہے۔ انہ کان غفارا، بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ موسلا دھار بارشیں برسائے گا۔ اب استغفار کرنے کے فائدے اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ موسلا دھار بارشیں برسائیں گے، اللہ تمہارے مال کو بھی بڑھا دیں گے، تمہاری اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ بڑھا دیں گے، تمہیں باغات عطا کریں گے اللہ تعالیٰ، اور تمہارے لیے نہروں کو جاری کر دیں گے۔ استغفار کے اتنے فائدے۔ تو دوسرا عمل استغفار کی کثرت ہے، زیادہ سے زیادہ استغفار کیا جائے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، اس شخص کے لیے خوش نصیبی ہے، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پایا جائے گا۔ وہ سعادت مند ہے، وہ خوش نصیب ہے، اس کے بخت کھل گئے، اس کے نصیب جاگ اٹھے جس کے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ استغفار پایا جائے گا۔ تو دوسرا عمل جو ہے وہ استغفار ہے، جس سے اللہ تعالیٰ خوب رزق عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے استغفار کو لازم پکڑا اللہ تعالیٰ اس کے غم دور کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے غم دور کر دیں گے، سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا کریں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان تک نہ ہوگا۔ تو استغفار کی کثرت رزق کے حصول کا دوسرا عمل ہے، رزق کے حصول کا دوسرا دروازہ ہے۔ نمازوں کا اہتمام کرنا پہلا عمل، اور دوسرا عمل استغفار کی کثرت ہے۔ تیسرا عمل انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں خوب خرچ کریں۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کو کھول دیتے ہیں۔ میرے ایک دوست تھے، وہ پہلے بہت غریب تھے، بعد میں وہ کئی فیکٹریوں کے مالک بن گئے۔ تو میری ان سے جب ملاقات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ زکوٰۃ پوری ادا کرتے ہیں یا اس سے زیادہ دیتے ہیں؟ تو اس نے بڑا عجیب جملہ کہا جو مجھے بہت اچھا لگا، آج تک مجھے یاد ہے، اکثر میں بیانات میں بھی اس کے جملے کو دہراتا رہتا ہوں۔ اس نے بڑی عجیب بات کی، اس نے کہا کہ وہ مجھے بے حساب دیتا ہے، میں بھی بے حساب خرچ کرتا ہوں، زکوٰۃ کاؤنٹ کر لیتا ہوں، اس کے بعد میں بے حساب خرچ کرتا ہوں کیونکہ اس نے مجھے بے حساب دیا ہے۔ جب ہم نکاسی کریں گے تو اللہ تعالیٰ بہت دیتے ہیں، خوب دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے، ان کا معمول یہ تھا کہ وہ اپنی آمدنی کا 10واں حصہ اللہ کے راستے میں دے دیتے تھے۔ شروع میں وہ غریب تھے، اللہ نے ان کو اس عمل کی برکت سے کروڑوں نہیں اربوں عطا کیے ہیں۔
بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں نے تفسیر بھی لکھی ہے، مفسر قرآن بھی تھے، آج ان کی نسلیں بھی مزے کر رہی ہیں، آج ان کی نسلیں بھی موج کر رہی ہیں۔ تو انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ خوب دیتے ہیں۔ تنگ دستی کے عالم میں جب کوئی خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت دیتے ہیں۔ ایک شخص کے پاس 1 ارب ہے، 1 ارب جس کے پاس ہے، اگر اس نے 1 لاکھ روپے خرچ کر دیا تو اللہ کے نزدیک اس کا عمل بھی مقبول ہے۔ ایک شخص ہے جس کے پاس 50 روپے ہیں، جیب میں کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، اکاؤنٹ میں بھی کچھ نہیں ہے، اس کی پراپرٹی بھی نہیں ہے، صرف 50 روپے ہیں، اس میں سے اس نے 30 روپے اللہ کے راستے میں دے دیے یا 25 روپے اس نے اللہ کے راستے میں دے دیے تو اللہ کے ہاں عمل اس کا بھی مقبول ہے جس نے عرب میں سے 1 لاکھ خرچ کیا ہے، لیکن اس کا عمل اللہ کے ہاں محبوب ہے، پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ اس نے 50 روپے تھے، اس میں سے آدھے پیسے اللہ کے راستے میں دے دیے تو یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے، تو اللہ اس کو بہت زیادہ دیں گے کیونکہ اس نے آدھی کمائی دے دی۔ اس کے پاس تو بہت کچھ ہے، اس کے پاس بیک اپ موجود ہے جو اربوں کا مالک ہے، اس نے تو 50 روپے میں سے 25 روپے اللہ کے راستے میں دے دیے۔ تو تیسرا راستہ انفاق فی سبیل اللہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ بہت خوب دیتے ہیں۔ تیسرا عمل، اپنے مرضوں کا علاج کرو، فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنی مرضوں کا علاج کرو صدقے سے، تو اللہ تعالیٰ صدقات کی وجہ سے بیماریاں ختم کر دیتے ہیں، بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں، مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتے ہیں۔ اور چوتھا عمل اختصار کے ساتھ عرض کرتا چلوں، ہجرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں کراچی میں رہ رہا ہوں، سالوں سے میں کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں مگر رزق میں اضافہ نہیں ہو رہا، حالات اچھے نہیں ہو رہے، مصیبتوں کا سامنا ہے، تو مجھے چاہیے کہ میں کراچی چھوڑ دوں، کسی اور جگہ ہجرت کر کے چلا جاؤں، ہو سکتا ہے وہاں ترقی مل جائے۔ تو ہجرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، ہجرت کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اسی طرح 5واں عمل جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہے تقوی۔ تقوی اختیار فرمائیں۔ تقوی کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں، بیچ میں سے اپنے کپڑوں کو بچا کے گزر جانے کا نام تقوی ہے۔ یعنی گناہوں کی ہر طرف سے، فتنوں کی ہر طرف سے بارش ہو رہی ہے، اس کے باوجود اپنے آپ کو بچانے کا نام تقوی ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تو 5واں عمل، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بہت ملے، خوشحال رہیں، تو 5واں عمل تقوی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ قبرستان میں گئے، انہوں نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور، اور پھر خود ہی فرمایا کہ اگر ان کو جواب دینے کی اجازت ہوتی یا یہ جواب دے سکتے تو یہ کہتے کہ بہترین توشہ تقوی ہے، بہترین زاد راہ تقوی ہے، بہترین سفر خرچ تقوی ہے، کیونکہ وہ آخرت کے سفر پہ روانہ ہو چکے ہیں، تو ہمیں یہی جواب دیتے کہ بہترین زاد راہ، بہترین سفر خرچ، بہترین توشہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ تو
تو تقوی اختیار فرمائیں، اللہ شمال جنوب مشرق و مغرب اوپر نیچے زمین سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے سونا نکالیں گے، آسمانوں سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے خزانوں کے منہ کو کھول دیں گے۔ قرآن تو یہی کہہ رہا ہے۔ اور چھٹا عمل جس سے ہمیں رزق ملے گا، حج عمرے کی کثرت، زیادہ سے زیادہ عمرے کیے جائیں، زیادہ سے زیادہ حج کیے جائیں۔ اللہ نے اگر استطاعت دی ہے تو حج کیے جائیں۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالی نے 53 حج کیے ہیں یا 55 حج کیے ہیں، 40 حج انہوں نے پیدل کیے ہیں۔ تو انہوں نے قرآن کو بھی کثرت سے پڑھا، انہوں نے حج بھی کثرت سے کیے، عمرے بھی کثرت سے کیے۔ تو چھٹا عمل فرمایا کہ حج عمرے کی کثرت ہے۔ حج عمرے کی کثرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فقر ختم کر دیتے ہیں، یعنی فقر و فاقہ ختم فرما دیتے ہیں۔ تو چھٹا عمل حج عمرے کی کثرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج عمرے کی وجہ سے اللہ گناہوں کو ختم فرما دیتے ہیں اور فقیری کو بھی ختم فرما دیتے ہیں، فقر و فاقہ کو بھی ختم فرما دیتے ہیں۔ ساتواں عمل، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بہت ملے، خوب ملے، اربوں کھربوں ملے، کروڑوں ملے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے، آپ کو کسی قسم کا کوئی فکر و فاقہ نہ ہو، تو آپ کو چاہیے کہ آپ صلہ رحمی کریں۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ رشتہ داریوں کو قائم رکھنا، رشتوں سے بنا کے رکھنا، رشتہ داریوں سے کٹنے کا نام صلہ رحمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو دے رہا ہے، آپ کا سٹیٹس ان سے اونچا ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رشتہ داروں سے کٹ جاؤ، رشتے ناتے توڑ دو۔ کچھ پتہ نہیں کہ میری خالہ کہاں ہے، کچھ پتہ نہیں کہ میرا چچا کہاں ہے، کچھ پتہ نہیں کہ میرے ماموں کہاں ہیں، کچھ پتہ نہیں کہ میرا کزن فلاں کزن جو ہے کہاں ہے، اس کے ساتھ کیا گزر رہی ہے، اس کے گھر کے حالات کیسے ہیں۔ تو رشتہ داری قائم رکھنا، اسے صلہ رحمی کہتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے سل من قطعک، جو آپ سے توڑے آپ اس سے جوڑو۔ سل من قطعک، جو آپ سے توڑے آپ اس سے جوڑو۔ کتنا مشکل کام ہے۔ ایک بول چال جاری نہیں رکھنا چاہتا، ہم اسے بول چال جاری رکھیں۔ ہم سے توڑنا چاہتا ہے، ہم اس سے جوڑیں، اسے کہتے ہیں صلہ رحمی۔ اور ایک اور مشکل بات فرمایا واعف عمن ظلمک، جو آپ کے اوپر ظلم کرے اس کو معاف کر دو۔ کتنی مشکل بات ہے، کہنا بڑا آسان ہے، لیکن کسی ظالم کو معاف کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ساتواں عمل صلہ رحمی ہے۔ ہم صلہ رحمی کریں، اللہ تعالی ہمیں خوب دے گا۔ آٹھواں عمل، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خوشحال رہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں روپے ملیں اور آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ کمزوروں کی مدد کریں۔ فرمایا لعلکم ترزقون بضعفائکم، شاید کہ تمہیں اس لیے رزق دیا جاتا ہو کہ تم کمزوروں کی مدد کرتے ہو، کمزوروں کی وجہ سے شاید تمہیں رزق دیا جاتا ہو۔ لعلکم ترزقون بضعفائکم، شاید کہ تمہیں ضعفاء کی وجہ سے، کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہو۔ مصیبتوں کے وقت، پریشانیوں کے وقت، غم کے عالم میں ہمیں کمزوروں کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے۔ ہم ان کی معاشی حوالے سے مدد کر سکیں نہ کر سکیں، کم سے کم کسی غریب کی تسلی تشفی کے لیے حوصلہ افزا الفاظ اور کلمات کا کہہ دینا ہی کافی ہوتا ہے۔ جب کوئی ٹوٹا ہوا ہو، جب کوئی شکستہ دل ہو، ہم جب اس کو تسلی کے چند بول دیں گے تو وہ خوش ہو جائے گا، ہمیں دعائیں دے گا۔
بہت سے لوگ جب مجھ سے بات کرتے ہیں، اپنے دکھ شیئر کرتے ہیں، اپنے دکھ سناتے ہیں، اپنے غم سناتے ہیں، میں غور سے سن لیتا ہوں تو خدا کی قسم لوگ رو رو کے یہ کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے اپنوں نے ہمارا دکھ نہیں سنا، ہمارے اپنوں نے ہمارا غم نہیں سنا، آپ نے چلو غم سن تو لیا ہے، آدھا غم دور ہو گیا ہے ہمارا، آدھی پریشانی کم ہو گئی ہے۔ جب ڈاکٹر، کوئی اچھا ڈاکٹر حسن سلوک جس کا مریضوں کے ساتھ ہوتا ہے، جب مریض کو تسلی دے رہا ہوتا ہے تو مریض کی آدھی مرض کم ہو جاتی ہے بلکہ چلی جاتی ہے جب تسلی کے تشفی کے چند بول بولے جاتے ہیں۔ تو کمزوروں کی اس طرح مدد کیا کرو۔ نواں عمل جس سے اللہ تعالیٰ خوب دے گا، نواں راستہ رزق کے حصول کا، فرمایا توکل اختیار کرو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو توکل اختیار کرتا ہے اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ صرف اتنی بات نہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان تک نہیں ہوتا۔ توکل اس ذات پہ جو سب کو کھلاتا ہے، سب کو دیتا ہے۔ فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، جب کسی شے کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پہ بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ متوکلین کو محبوب رکھتا ہے، اللہ متوکلین کو پسند کرتا ہے۔ صبح آپ دیکھتے ہیں پرندے بھوکے جاتے ہیں، پرندے صبح پیٹ خالی جاتے ہیں، یعنی ان کا پیٹ خالی ہوتا ہے، بھوکے جاتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے آتے ہیں۔ اور انسان کے ساتھ الٹا ہے، صبح اچھا خاصا کھا کے جاتا ہے، شام کو جب واپس آتا ہے تو بھوکا آتا ہے، گھر میں کچھ نہ ملے تو اپنے گھر والوں کو ڈانٹتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ میں نے 4 بجے واپس آنا ہے، تمہیں پتہ نہیں تھا کہ میں نے 5 بجے واپس آنا تھا، دفتر سے جب واپس آیا ہوں تو کچھ بھی نہیں بنا ہوا، تو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ تو توکل سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں۔ میں کسی اللہ والے کی بات سن رہا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مچھلیوں کو کتنا کھلا رہے ہیں۔ ایک مچھلی کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ وہ 100 کلو اپنا وزن بڑھاتی ہے، اتنا کھاتی ہے، اتنا کھاتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ 100 کلو وزن جس کا بڑھتا ہے روزانہ، اس کو جب کھلا رہے ہیں تو ہمیں 2 روٹی نہیں دے گا، ہم تو صرف 2 روٹی کھاتے ہیں یا 1 روٹی کھاتے ہیں، تو اس کے لیے اس کے پاس ہمارے لیے رزق نہیں ہے۔ اللہ تو اس مچھلی کو بھی رزق دے رہا تھا جس کے لیے سلیمان علیہ السلام نے 6 ماہ تک کھانا بنایا۔ انہوں نے تو یہ سوچا تھا کہ میں پوری مخلوق کو دعوت کروں گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پوری مخلوق کو بعد میں دعوت کرنا، پہلے میری ایک مچھلی ہے اس کو تو کھلاؤ، جب وہ سیر ہو جائے گی تو بعد میں باقیوں کو بھی کھلا دینا۔ تو جتنا بھی کھانا بنا ہوا تھا وہ ایک مچھلی کھا گئی۔ چونکہ سلیمان علیہ السلام پرندوں کی باتیں اور دوسری مخلوقات کی باتیں سمجھتے تھے، تو مچھلی نے کہا کہ ابھی تو میں سیر نہیں ہوئی، مجھے اور چاہیے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ آپ ہی سب کو کھلا سکتے ہیں، میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو وہ سب کو رزق دے رہا ہے، تو توکل کیجئے اس ذات پہ جو سب کو دیتا ہے۔ 10واں عمل شکر، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے۔ ہم تو جب اس کی نعمتوں کو کھا رہے ہوتے ہیں اس کی تعریف نہیں کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کم سے کم پڑھ لیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کام کی ابتدا بسم اللہ سے نہ ہو، جس کام کی ابتدا الحمدللہ سے نہ ہو، وہ کام برکت سے خالی ہوتا ہے۔
اس کام میں برکتیں نہیں آتی. تو ہمارے کھانے پینے جب بسم اللہ کے بغیر ہوں گے تو وہ کھانا ہمارے لیے شفا نہیں وبا بنے گا. ہمارے لیے برکتیں تب اتریں گی جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے. تو کھانا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا چاہیے. یا کوئی بھی پھل کھاتے ہیں، کوئی چیز پیتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف کرنی چاہیے. فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں بڑھا دوں گا. تو ہم نے شکر خداوندی چھوڑ دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا جسمانی شکر ادا نہیں کرتے. جسمانی شکر کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیں، یہ ہم نہیں کرتے. مالی شکر بھی نہیں ادا کرتے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے سے خرچ کریں. مومن کی تو یہ صفت ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کرتا ہے. فرمایا الذین یؤتون الزکاۃ ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں وہ ایمان والے ہیں. تو ہماری یہ صفت ہے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں. اگر نہیں ہے تو ہمیں اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کرنا چاہیے. یہ مالی شکر ہے. جسمانی شکر بھی ادا کرنا چاہیے. اپنے جسم کو اللہ کے سامنے جھکا دے. اور فرمایا قولی شکر، ہم اپنی زبان سے کتنا شکر ادا کرتے ہیں. الحمدللہ، اللہ نے بہت دیا ہے. میں ایک اللہ والے سے ملاقات کرنے کے لیے جب کئی بار گیا تو میں نے پوچھا کہ آپ کیسے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میرے اللہ کا خوب کرم ہے، میرے اللہ کا بہت احسان ہے، میرے اللہ نے بہت کرم نوازی فرمائی ہوئی ہے. تو اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ ہر جملے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. تو تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو ہمیں دے رہا ہے، سب کو دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. 11واں عمل بتا دیتا ہوں. قولی شکر بھی، مالی شکر بھی اور جسمانی شکر بھی ادا کرنا چاہیے. اس کے بعد 11واں عمل باوضو رہنا چاہیے. فرمایا کہ مومن کا ہتھیار وضو ہے. مومن جب باوضو ہوگا تو اس کے پاس ہتھیار ہوگا شیطان کو دور رکھنے کے لیے. شیطان اس کے قریب نہیں آ سکے گا. اللہ تعالیٰ طہارت کو پسند فرماتے ہیں. چنانچہ ارشاد ربانی ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ توبہ کرنے والوں کو بھی پسند فرماتے ہیں اور طہارت اختیار کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ خوب پسند فرماتے ہیں. تو جب اللہ پسند کر لیں گے، جب اللہ خوش ہو جائیں گے تو خوب دیں گے انشاءاللہ. 12واں عمل چاشت کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. چاشت کی نماز رزق کو کھینچتی ہے اپنی طرف. تو صبح دفتر جانے کے وقت 8 بجے 9 بجے جب آپ دفتر جا رہے ہوتے ہیں تو 2 رکعت نفل چاشت کی پڑھ کے چلے جایا کریں یا وہاں جا کے پڑھ لیا کریں. اس کے بعد دعا کر لیا کریں اللہ تعالیٰ سے. تو روزی تلاش کرو چاشت کی نماز میں. تو یہ چاشت کی نماز جو ہے یہ رزق کو اپنی طرف کھینچتی ہے. تو خواتین کو بھی یہ نماز پڑھنی چاہیے. جب کاموں سے فارغ ہو جائیں صبح بچوں کو بھی ناشتہ دے دیں، اپنے گھر والوں کو بھی ناشتہ دے دیں. جب تمام کاموں سے فارغ ہو جائیں 9-10 بجے جو چاشت کی 2 رکعت نفل ادا کر کے اپنے لیے، اپنے شوہروں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے رزق کے حوالے سے خوب دعائیں کریں. جاب نہیں مل رہی دعا کریں، کاروبار میں ترقی نہیں مل رہی دعا کریں، کاروبار نہیں بڑھ رہا دعا کریں، امتحان میں کامیابی نہیں مل رہی رکاوٹ ہے دعا کریں. فرمایا چاشت کی نماز رزق کو اپنی طرف کھینچتی ہے. آخری عمل بتا دیتا ہوں. رزق کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں.
رزق کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہم ارزقنی یا خیر الرازقین، اے اللہ مجھے عطا کر، اے اللہ مجھے عطا کر، تو بہترین روزی رساں ہے۔ تو اپنے لیے بھی دعائیں کریں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی دعائیں کریں۔ ہم رزق کے لیے کبھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہی نہیں کرتے، تو دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ رزق جامع لفظ ہے، اس میں سکون، اطمینان اور پیسوں کا ملنا، اولاد کا ملنا، یہ سب چیزیں رزق میں آتی ہیں۔ بیوی کا ملنا بھی رزق میں آتا ہے، پھر بیوی کے لیے اخراجات کا انتظام ہونا یہ بھی رزق میں آتا ہے۔ تو یہ شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں۔ چنانچہ امام احمد ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، جب رات گہری ہوتی ہے تو اس کے بعد صبح صادق ہوتی ہے۔ تو صبح صادق جب ہو جاتی ہے تو ہمیں امید ہو جاتی ہے کہ اب جو ہے سویرا ہو جائے گا، اب دن کی روشنی ہو جائے گی اور دن کی روشنی خوب پھیلے گی، دن کی روشنی خوب پھیلے گی۔ تو شعبان شروع ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صبح صادق طلوع ہو گئی ہے۔ شعبان کا مہینہ جیسے جیسے گزر رہا ہے تو روشنی پھیل رہی ہے، افق پہ روشنی پھیلتی ہے۔ جب 27-28 شعبان ہوتی ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ رمضان کا سورج طلوع ہو گیا ہے، ہوا نہیں ہوتا لیکن ایسے محسوس ہوتا ہے۔ ہر طرف سے اس طرح کا ماحول ہوتا ہے، نیکیوں کا ماحول، ہر طرف سے رونقیں، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ رمضان کا سورج طلوع ہو گیا ہے۔ جیسا کہ اگر 7 بجے سورج طلوع ہو رہا ہے تو ہمیں 6:50 پہ محسوس ہوتا ہے کہ اب سورج طلوع ہو گیا ہے۔ جب ہم گھڑی پہ دیکھتے ہیں تو پھر سورج میں 10 منٹ باقی ہوتے ہیں۔ اسی طرح 27-28 شعبان کو بھی محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ سورج طلوع ہو گیا ہے، رمضان کا سورج طلوع ہو گیا ہے۔ تو رمضان کا سورج جب طلوع ہو جاتا ہے اور وہ آب و تاب کے ساتھ پوری کائنات کو اپنی روشنی پہنچا رہا ہوتا ہے، تو اس وقت اللہ تعالی تمام مومنین اور تمام ایمان والوں کے اوپر اپنی موسلا دھار رحمتوں کی بارش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرنی چاہیے، رمضان سے پہلے ان اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے، رمضان سے پہلے اپنا بجٹ، بہترین بجٹ لکھوانا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، تاکہ 27 رمضان کو ہمارا نام جب دیا جائے تو اگلا سال ہمارے لیے نصیبوں والا ہو، خوشیوں والا ہو، سکھوں بھرا ہو، خوشیوں بھرا ہو، کامیاب سال ہو۔ تو کامیاب سال کے لیے ہمیں ان تمام اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سچا ایمان والا بنائے، اللہ ہمیں وہ اعمال نصیب فرمائے جن سے وہ خود راضی ہوتا ہے، اور ان اعمال سے محفوظ رکھے جن اعمال سے وہ خود ناراض ہوتا ہے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔